اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدائے بزرگ و برتر کے نام نامی کے ساتھ کہ جس کے قبضے قدرت میں جان ہے کل کائنات کی، اور درود و سلام پیش کرتا ہوں خاندان عطرت و طہارت کے ان چمکتے ہوئے ستاروں کی خدمت میں کہ جن کی روشنی سے آج تلک دو جہاں منور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد رضا نقوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک خاص اور اہم پروگرام میں جو طب کے حوالے سے کیا جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ یہ ایک 12 پروگراموں کی ایک سیریز ہے جو انشاءاللہ ہم بطور احسن طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ طب اہل بیت علیہ السلام کیا چیز ہے، اس کی آغاز کہاں سے ہوا، اس کی تاریخ کے اوراق میں، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ طب اہل بیت علیہ السلام یقیناً اہل بیت علیہ السلام اور حضور اکرم آقائے دو جہاں کے نام نامی سے منسوب ہے، لیکن اس کی اصل تاریخ بتائیں گے اور کنہوں نے اس طب کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، کون سے ایسے مجتہدین ہیں، کون سے ایسے آیت اللہ حضرات ہیں جنہوں نے اس کاوش کو، اس علم کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آگے نسلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی پوری تاریخ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ سیریز بیسیکلی ہے تو طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منقول ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا بالخصوص وہ کینسر کے حوالے سے رہے گا کہ کیا طب اہل بیت علیہ السلام میں کینسر سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو کیا آیا اس طب میں اس کا علاج موجود ہے، کیا اس کے پیچھے وہ تمام تدابیر موجود ہیں کہ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، پریکاشنز کیا ہیں، اگر ہو جائے تو اس کے بعد اس کی دوا کیا ہے۔ یہ پوری انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ سیریز کا ایک نام ہے طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا بالخصوص موضوع رہے گا کینسر کے حوالے سے۔ تو کینسر کیا چیز ہے، کینسر جب ہو جائے لوگوں کو، اور کیا کیا چیزیں جن سے بچا جا سکے تو کینسر سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر کیا اس کے اوپر طریقہ کار ہو ائمہ معصومین علیہ السلام کے علم کی روشنی میں کہ ہم اس موذی مرض سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ تو ہمیشہ کی طرح جیسے آج یہ سلسلہ آغاز ہے تو ہمیشہ کی طرح یہ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود رہیں گی اور آج بھی ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انتہائی نفیس اور عالم باعمل شخصیت ہیں۔ میری مراد ہے علامہ سید جان علی شاہ صاحب سے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام کو باقاعدہ طور پہ آغاز کرنے کا کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجی گرامی قبلہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آپ کی دعا سے۔ ماشاءاللہ۔ آج اس پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی گفتگو ہماری، اور یہ طب اہل بیت علیہ السلام پہ ہم ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ یہ طب ہے کیا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور یقیناً جس سے آپ نام سے ظاہر ہے کہ طب اہل بیت علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی ہی دی ہوئی وہ تمام تر علوم سے اخذ کی ہوئی چیزیں کہ جو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پروگرام میں قبلہ جان علی شاہ صاحب عرض کریں گے۔ آج قبلہ صاحب کے سامنے سب سے پہلے میں جو سوال رکھوں گا وہ یہ ہے کہ کیونکہ تمہید میں نے عرض کیا کہ طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، قبلہ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو طب اہل بیت علیہ السلام ہے اس کا آغاز اور یہ شروع، اس کی تاریخ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ نام سے جو میں نے کہا ظاہر ہے لیکن اس کی آغاز کے حوالے سے گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے طب اہل بیت جو ہے حقیقت میں یہ طب انبیاء ہے، مگر وہ روایتیں اہل بیت نے بتلائی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جنت میں ساری نعمتیں، دنیا میں ساری زحمتیں، اب یورپ والے پاکستان میں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پانی صحیح نہیں ہے، کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگے کہ جو اللہ کے نبی جنت سے آئے ہوں گے تو یہاں ظاہر ہے کہ کتنے پرابلمس میں وہ بیچارے مبتلا ہو گئے۔ تو اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، کوئی لیبارٹری بھی نہیں تھی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بھی جسمانی تکلیف ہوتی تھی، بخار ہوتا تھا، تو کہ پروردگار مجھے بخار ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو جبریل امین آتے تھے اور فرماتے تھے آدم یہ جڑی بوٹی کھا لو، بخار دور ہو جائے گا۔
اگر نزلہ زکام ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تب بھی پروردگار کی طرف رجوع کرتے، میرے اللہ مجھے نزلہ زکام ہو گیا ہے، کیا کروں؟ جبریل امین آتے تھے، فرماتے تھے یہ فلاں دوسری جڑی بوٹی آپ کھا لیں، نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے طب اہل بیت ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ جیسے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام گریہ بہت کرتے تھے، تو یہ حلق سے ریزش بہت ہوتی تھی، تو پروردگار سے شکایت کی میرے اللہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو جبریل امین نازل ہوئے اور بتایا نسخہ، حلیلہ بلیلہ عملہ، 3 چیزیں اس طرح سے ملا کے آپ استعمال کریں۔ تو یہ طب جو ہے ڈیولپ ہوتی چلی گئی، یعنی علم وحی ہے، جیسے قرآن مجید علم وحی ہے، اس طرح سے طب اہل بیت اصل میں طب انبیاء ہے، بتلایا اہل بیت نے ہے۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جہاں سے گزرتے تھے تو جڑی بوٹیاں خود بتلاتی تھیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ نے اس بیماری کے لیے شفا کے طور پہ خلق کیا ہے۔ لیکن اب یہ تمام انبیاء کے علوم کو جب جمع کریں تو یہ طب اہل بیت بنتی ہے، اور طب اہل بیت نے بتلایا۔ اور اس میں یہ ہزاروں روایتیں تھیں جو چھپی ہوئی تھیں کتابوں میں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ کسی نے ریسرچ نہیں کیا تھا۔ ہزاروں ہمارے یعنی شیعہ کتابوں میں، سنی کتابوں میں، البتہ زیادہ روایتیں شیعہ کتابوں میں ملتی ہیں 12 اماموں کی، 14 معصومین کی۔ یہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اور پھر وہ جو الفاظ تھے عربی کے، وہ بہت قدیم عربی تھی، یہ بھی ایک دوسرا مرحلہ تھا۔ بہت پہلے یعنی 40-50 سال پہلے علامہ رشید ترابی نے ایک بہت چھوٹی کتاب طب اہل بیت میں لکھی تھی، انہوں نے بہت عمدہ کوشش کی تھی، لیکن وہ نسخے جب ہم پساری کے پاس لے جاتے تھے تو انہیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو ہے لفظ کیا ہے، عربی میں تھے، وہ بھی قدیم عربی میں۔ اب یہ کیسے الحمدللہ آج طب اہل بیت جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہے، دنیا کے سامنے آ گئی ہے، انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی کے بالکل ساتھ ایک آیت اللہ تھے، ان کا آیت اللہ نام تھا آیت اللہ نورانی۔ امام خمینی نے انہیں بلا کے کہا کہ اہل بیت کا بہت چھپا ہوا خزانہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی اس سے فیض حاصل نہیں کر رہا ہے، تو ہم آپ کو بجٹ دیتے ہیں، آپ 30-40 علماء کی کمیٹی بنائیں اور تمام کتابیں جو ہزاروں لاکھوں کتابیں، ان میں جا کے سرچ کریں کہ جہاں طب کے بارے میں کوئی فارمولہ، کوئی نسخہ ہے، اسے آپ جمع کریں۔ الحمدللہ آیت اللہ نورانی نے یہ کام شروع کیا 30-40 علماء کے ساتھ، اور 20 سے زیادہ یعنی تقریباً 20-25 سال یہ ریسرچ جاری رہی۔ پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ 1000 فارمولے ملیں گے، 1000 نسخے ملیں گے، لیکن الحمدللہ نسخے بڑھتے چلے گئے، فارمولے بڑھتے چلے گئے، 1000 سے 2000 تک پہنچے، 3000، سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں 11000 فارمولہ یعنی 11000 نسخے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو اہل بیت کے زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ ہم تک پہنچے، اور 15-16 والیوم جو ہیں کتابوں میں الحمدللہ یہ چھپ گئی، کتابوں میں آ گئے، اور ایک ایک کتاب جو 400 صفحے کی کتاب ہے، پورا انسائکلوپیڈیا بن گیا ماشاءاللہ۔ اور اس میں ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ یہ قدیم جو زبان تھی اسے آج اس مثلا ایک چیز کو کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں۔ یہ مرحوم آیت اللہ فاضل صاحب تھے جو فارمیسسٹ بھی تھے، فارمیسی بھی کیا تھا، عالم دین بھی تھے، اور پیدائش میں تھے اصل میں کشمیری، پیدائش ان کی عربی تھی، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ دوسری ٹیم بھی تھی، یہ بہت بڑی زحمت کی، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ آیت اللہ نورانی کے زمانے میں کلینیکل ٹرائل کے مریض کو دی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا کیا اثر ہے، وہ زیادہ کام نہیں ہوا۔ 1-2 نسخے جو ہیں انہوں نے بنائے، لیکن زیادہ ان کا جو کام تھا ریسرچ تھا کہ ہم یہ جمع کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 18 سال پہلے ایک دوسری شخصیت تھی آیت اللہ تبریزیان جو درس خارج دیتے تھے، یعنی مجتہد تھے۔ ان کی بیوی کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 1 مہینے میں مر جائے گی۔ اب وہ خود ظاہر ہے کہ عالم دین تھے، درس خارج دیتے تھے، مجتہد تھے، اور یہ مواد سارا موجود تھا، 15-16 جلد میں یہ اہل بیت کے 11000 نسخے موجود تھے۔ انہوں نے جا کے ان سارے نسخوں پہ ریسرچ کی کہ کون سا نسخہ جو ہے کینسر کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور الحمدللہ وہ دوائی بنا کے اپنی بیوی کی زندگی انہوں نے بچا لی ماشاءاللہ۔
اب انہوں نے یہ سوچا کہ درس خارج دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے کہ کلینیکل ٹرائل ہو، بندوں کو دوائی دی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پھر انہوں نے وہ درس خارج دینا تو بند کر دیا، اس فیلڈ میں آ گئے طبابت کے، اور تقریباً 150 جو دوائیں ہیں وہ مریضوں کو دی گئی، اور وہ ابھی تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں۔ اور پھر کم میں آ کر مدرسہ فیضیہ میں انہوں نے شاگرد بنانے بھی شروع کیے کہ تقریباً 2000 سے زیادہ انہوں نے شاگرد تربیت کیے کہ وہ بھی طب اہل بیت جانے، اور 18 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے ایران کے اندر ہزاروں کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں، اسی طرح سے ایم ایس ڈیزیز کے مریض شفا پا چکے ہیں، تھیلیمیسی جس میں خون نہیں بنتا وہ مریض شفا پا چکے ہیں۔ یعنی واقعاً جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں ویڈیوز بھی ہیں، جو سائٹ ان کی ہے ٹیلی گرام، وہاں آیت اللہ تبریزیان شفا یافتگان کے نام سے جا کے دیکھیں گے تو ہزاروں لوگ جو ہیں شفا پا رہے ہیں اور شفا پا چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا انقلاب آیا یعنی میڈیسن میں، لہٰذا ہم نے یہ چاہا کہ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا بھی اس سے فائدہ لے۔ پاکستان میں لوگوں کو نہیں معلوم، یورپ میں نہیں معلوم، انڈیا میں نہیں معلوم، افریقہ میں، کہ طب اہل بیت سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، کتنے لوگوں کی جان بچ گئی ہے، اور الحمدللہ وہ شفا پا چکے ہیں۔ برین ہیمریج اور ایسی بیماری جن کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، مگر اہل بیت کے ذریعے سے الحمدللہ۔ بہت خوب قبلہ آپ نے تعریف بتائی اس کی۔ ویڈیوز انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ویڈیوز کے بعد آپ اس کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کینسر کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے بالخصوص۔ ہم نے سنا ہے کہ لاکھوں لوگ، بلکہ مشاہدہ بھی ہوا ہے جو نیوز میں آتا ہے کہ لوگ کینسر ہونے کے بعد بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ اس کا علاج بھی ہے طب اہل بیت علیہ السلام کی ان تمام روشنی میں۔ اگر آپ طب کے حوالے سے کریں تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا واقعی طب اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے کینسر کا علاج؟ جی ہاں، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے طب اہل بیت کیونکہ وحی پروردگار ہے، اور ہمارے پاس حدیث بھی ہے، پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کی دوا اللہ پاک نے خلق نہ کی ہو۔ بے شک یہ حدیث ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیماری ہو اور اس کا علاج اللہ پاک نے خلق نہیں کیا۔ اب وہ علاج جو ہے وہ انبیاء کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ علاج، کیونکہ یہ طب جو ہے یہ تجربے کی بنیاد پر نہیں بنی ہے۔ مثلا جو ایلوپیتھی یہ تجربہ ہے، بس انہوں نے تجربہ کیا، 1000 آدمی پر ٹرائل کیا، کلینیکل، ان کو شفا مل گئی، پھر انہوں نے دوائی جو ہے بنانا شروع کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، دوسرے لوگوں کو نقصان ہوا، پھر آپ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ ہوا، پھر آپ دیکھیں وہ دوائی بند کر۔ یہ تجربے کی بنیاد پہ ایلوپیتھی، مگر طب اہل بیت جو ہے الحمدللہ یہ طب وحی پروردگار ہے جو انبیاء نے بتلایا ہے، قرآن کی طرح ہے۔ اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے بلکہ سائیڈ بینیفٹس ان میں ملتے ہیں جو تجربہ کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ویڈیوز بھی موجود ہیں، جیسے آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا ٹیلی گرام، جیسے واٹس ایپ کی طرح ٹیلی گرام ہے، اس میں کوئی بڑی بڑی ویڈیو کی فائل رکھے جا سکتے ہیں، واٹس ایپ میں چھوٹی فائل رکھ سکتے ہیں، آپ بڑی نہیں رکھ سکتے، تو اس میں آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کینسر کے مریض جو ہیں الحمدللہ شفا پا چکے ہیں، اور اس سے حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کو بھی جو شفا ملی ہے اس میں کتنے لوگ جو الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جی میں قبلہ قطع کلامی کی معذرت، میں چاہوں گا کہ ناظرین وہ ویڈیو سماعت فرما لیں اور دیکھ لیں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ کا، ابتدائی انہوں نے تفسیر کے ساتھ اس کی گفتگو کی۔ اب ہم اس ویڈیو کی طرف چلیں گے۔ وہ ویڈیو میں آپ، دراصل میں بتانا چاہوں گا کہ وہ ویڈیو ہے کیا، تاکہ آپ کو اور کلیئر طور پہ پکچر نظر آئے کہ ہم اس پروگرام میں حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو ہے جس میں کینسر کے بارے میں، اصل میں کہ کینسر ہے کیا، اس میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں خدا نخواستہ، ان کو کیا کن کن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کن کن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ کینسر کی پوری تعریف اس کے حوالے سے انشاءاللہ وہ دیکھیں، آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔
दोस्तों, जिस तरह से आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसी तरह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में उस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का डैमेज बढ़ने लगता है, और इसके इफेक्ट की वजह से डीएनए में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होते जाते हैं। और कैंसर की बीमारी आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स में पैदा होने लगती है, और ये बीमारी सेम इफेक्ट की वजह से ही बढ़ती है। आमतौर पर ये बीमारी ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल में, लंग्स कैंसर की शक्ल में, ब्रेन कैंसर की शक्ल में, ब्लड कैंसर की शक्ल में और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर भी असरअंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की शुरुआती स्टेज स्टार्ट होती है, उस वक्त कुछ अलामात और सिम्टम्स भी जाहिर होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस बीमारी का उस वक्त ही पता चलता है जब ये उनकी बॉडी में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती है। और ऐसी कंडीशन में मेडिसिन खाने के अलावा अगर ट्रीटमेंट भी करवाया जाए तो इसमें अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिल पाते, और इसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ और ज्यादा खतरनाक बीमारियों को भी पैदा करती है, और इसके सेल्स की डिवीजन में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है, और ये सेल्स इतनी ज्यादा तेज रफ्तार से पैदा होते हैं कि ये बॉडी के ऑर्गन्स को अंदर से खोखला बनाते जाते हैं, जिससे कि कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वेलकम बैक नाजरीन, यकीनन आपने इसको इब्तदाई तौर पे जो वीडियो हमने चलाई आपके सामने, उसमें आपने देखा होगा कि कैंसर क्या है, और कुछ आपको इसकी पिक्चर आपके सामने एक एहसन तरीके से खुलती जा रही है, और आपको पता चल रहा है कि अब मैं स्ट्रेट अवे किबला के पास जाऊंगा, और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं पूछना ही चाहूँगा किबला, जो कैंसर है इसकी जो असबाब हैं, क्योंकि तिब अहले बैत अलैहिस्सलाम में इसके यकीनन इसके जो दवा है वो भी होगी, लेकिन इसके जो असबाब हैं शुरू में, ताकि लोग अगर दवा नहीं कर सकते तो कम से कम उसके जो प्रिकॉशंस हैं उस पे, तो असबाब के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइएगा। अब जैसे कि आपने ये वीडियोस देखें, जो बेचारे कैंसर में मुब्तला हैं, ये बहुत खौफनाक, दर्दनाक, अज़ियतनाक बीमारी है, और जब इन वीडियोस को इंसान देखता है तो लरज़ जाता है, और वाक़अन यहाँ इस्तिग़फ़ार की भी ज़रूरत है कि इंसान तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे कि, और शुक्र की भी जो है ना ज़रूरत है कि अल्लाह ने अगर आपको इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला नहीं किया है तो आप 1000 बार शुक्र करें कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसे ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला नहीं किया। हदीस पाक में भी है कि जब भी किसी मरीज़ को देखें तो आप जाके सजदा शुक्र करें कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुनिया में 5000 से ज़्यादा बीमारियां हैं, तो अगर हमें एक भी बीमारी नहीं तो 5000 नेमतें अल्लाह ने दी हैं। अगर आप सजदा नहीं कर सकते, अस्पताल में जाके ना जिन मरीज़ों को कभी देखा करें जो बेचारे तड़प रहे हैं, जिनका कोई इलाज ही नहीं, जो बेचारे मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको देख के क्या करना चाहिए? अगर सजदा नहीं कर सकते, हदीस में कि हाथ जो है ना अपना ये रुखसार पे रखें, यहाँ कहा करें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, मेरे मालिक तेरा शुक्र है। कभी किसी अंधे को देखें, किसी नाबीन को देखें, तो वाक़अन ये जो है मकाम इबरत है, मकाम हिदायत है। अब आइए देखिए, ये जो कैंसर है जिससे हर साल मिलियंस लोग मर रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग मर रहे हैं, और केमोथेरेपी या रेडियोलॉजी या ये दवाएं तकरीबन अब यूरोप अमेरिका में एक कैंसर मरीज से $50,000 उसे ले लेते हैं, दवाओं में ख़र्चा होता है, फिर भी बंदा मर जाता है। बड़ी अज़ियतनाक वो केमोथेरेपी जो है, बाल गिर जाते हैं, क्या क्या बंदा, कैंसर सेल सिर्फ नहीं जलते, अच्छे सेल भी जल जाते हैं। तो फरमाए लिहाजा ये वाक़ई एक बहुत हौलनाक बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि तिब्ब अहल बैत इल्म वही है, उसका पास इलाज मौजूद है। लेकिन पहले हम नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं ये बीमारी है क्या। इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि टीवी वाले पिक्चर भी आपको दिखाएं। देखिए, ये सेल जो हमारे बॉडी में होते हैं, जो मिल के टिश्यू बनाते हैं, ये कुछ वजूहात हैं वो बयान की जाएंगी। सेल की जो है ना एब नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। सेब एक तो नॉर्मल तरीके से सेल बना हो, सेल में जो है एब नॉर्मल वो डेवलप होती है, बढ़ने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, कहीं भी बॉडी में हमारा सेल अगर एब नॉर्मल हो जाए, यानी हमारी अपनी ज़बान में बागी सेल बगावत करता है। ठीक है, और ये भी रिसर्च बता रही कि हर इंसान के बंदे के बदन में बागी सेल होते हैं, वो उसे कैंसर सेल्स कहिए,
یعنی سارے سیل یوں جا رہے ہیں تو الٹا جا رہا ہے، وہ بغاوت کرتا ہے، سسٹم سے بغاوت کرتا ہے. اب یہاں پر ایک بہت پیاری حدیث ہے، وہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ دونوں کو کمپیئر کریں، میڈیکل سائنس کو اور قرآن کو اور حدیث کو، بہت لطف آئے گا. اب یہ کیا ہے، یہ باغی سیل ہمارے بدن میں بنتے ہیں. کیوں بنتے ہیں؟ سارے سیل ایک سسٹم سے اطاعت کر رہے ہیں نا، بدن کی جو سسٹم ہے یہ بغاوت کرتا ہے. اب حدیث پاک کہتی ہے کہ انسان بیمار تب ہوتا ہے جب اللہ سے بغاوت کرتا ہے. اللہ اکبر. جی دیکھو کتنی دونوں چیزوں کو ملا ہے، بڑا مزہ آتا ہے نا، علمی مزہ آتا ہے، علمی لطف آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو خود جب اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جس نے آنکھیں دیں، جس نے زبان دی، جس نے ہاتھ دی، ہم نے آنکھیں بنائی ہیں، یہ سسٹم ہم نے بنایا، ہزاروں سسٹم چل رہے ہیں ہمارے بدن میں. اسی خدا کا نمک کھاتے ہیں، اسی خدا کی نعمت کو جب گناہ میں خرچ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں کہ جو بھی بیماری ہے نا، بیماری کے 2 سبب ہیں. اکثر 99% جو ہم بیمار ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اللہ کی مخالفت ہے، اللہ پاک کی نافرمانی ہے. البتہ ایک وجہ جو ہے وہ انبیاء اولیاء خدا جو بیمار ہوتے ہیں وہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. ہم کوئی انبیاء اولیاء میں نہیں ہے کہ اللہ پاک، ہم گنہگار سے بندے ہیں. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا یہ روحانی قرآنی حدیث کی طرف سے یہ ریسرچ میں جواب ملتا ہے کہ بندہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نمک ناشناسی کرتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بھی رحمت ہے اللہ کی. اگر ایک انسان ایک مہینہ بھی چھوڑیے، ایک رات سخت بخار میں رہتا ہے، سخت بیمار رہتا ہے، مگر اس میں استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک رات کے بخار پر اگر بندہ صبر کر لے تو 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. ظاہراً مصیبت ہے بیماری، مگر باطنی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ نعمت ہے. خدا مومن کو پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان آخرت میں عذاب نہ دیکھے. اب یہ تو ایک قرآنی حدیثی بحث ہو گئی کہ بیمار کیا ہوتا ہے، لیکن سائنس کیا کہتی ہے کہ ایب نارمل جب سیل بڑھنے لگتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی ہو، ناک میں اگر ہو جائے، آنکھ میں ہو جائے، تو آپ ایسی خوفناک شکلیں دیکھیں گے کہ اللہ مان الحفیظ. اور جب یہ ایب نارملٹی، یہ باغی سیل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا، خود میں تھا کینیڈا میں، ایک بیچارہ مریض تھا، پہلے جناب ایک پارٹ میں وہ ایب نارملٹی وہ کاٹ کے پھینک دیا، پھر وہ جناب کڈنی میں گیا، پھر وہ کاٹ کے پھینک، بس کاٹ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹروں کا کام، کاٹ کے وہ کیونکہ پورا سسٹم بگڑ ہوتا جاتا ہے. لیکن طب اہل بیت میں کاٹنا نہیں ہے بلکہ اسے ٹھیک کرنا ہے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اہم نکتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جو ہے نا اہل کتاب میں سے ڈاکٹر آ گیا، غیر مسلمان تھا، وہ آپریشن کرتا تھا. جب وہ آپریشن کرتا تھا، رسول خدا کو بتایا گیا کہ اس زمانے میں مدینہ مکہ میں کوئی آپریشن نہیں ہوتی تھی، مگر ایک فارنر ڈاکٹر آ گیا اور وہ جناب آپریشن کر کے لوگوں کو ٹھیک کرتا تھا. رسول خدا کو بتایا، رسول خدا ناراض ہوئے، آپریشن سے ہمارے رسول خدا ناراض ہوئے. آج دیکھیں ہر ایک بندہ آپریشن کے چکر میں ہے. جناب پتے میں پتھری ہے تو اس کو نکال کے پھینک دو، کڈنی میں پتھری ہے نکال کے پھینک دو. بھائی طب یہ نہیں ہے، رسول خدا کہتے ہیں کہ طب یہ نہیں ہے کہ نکال کے پھینک دو. اصل طب یہ ہے کہ اس آرگن کو ٹھیک کرو. اور وہی نبی پاک نے کہا کہ یہ غلط کر رہا ہے، آپریشن کی کیوں ضرورت ہے؟ اسے علم نہیں ہے. کوئی بیماری نہیں جس کا علاج، جس کی دوا اللہ پاک نے خلق نہ کی ہو. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر چیز موجود ہے دنیا میں، ہزاروں جڑی بوٹیاں اللہ نے کیوں خلق کی ہیں؟ بیکار خلق نہیں کی ہیں، ان کا وہی ہے، دوائیاں ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں. تو اب دیکھیے یہ جو کاٹنا کوڑنا پھینکنا جو ہے آج کل ایلوپیتھی میں عام ہے، وہ ڈاکٹر حضرات پیسے بھی خوب کماتے، مگر طب اہل بیت میں خود نبی پاک نے اسے منع کیا ہے کہ نہیں، یہ نہیں. پھر انسان آدھا رہ جاتا ہے. ہاں جی، ابھی ایک یہاں پر گروتھ ہوئی غلط، اس کو کاٹ دو، پھر دوسرے آرگن، تو کتنا بندہ ختم ہو جائے گا. اب آئیے پریکاشن، کہ پریکاشن بہترین احادیث میں موجود ہیں. اگر ان پریکاشنز پہ ہم کام کریں تو یہ کینسر کے ہزاروں بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا
عرض کروں کہ یہ بھی ہماری معلومات نہیں ہے کہ کینسر ہوتا کیوں ہے. کینسر کے اسباب یہ جاننا بہت ضروری ہے. اصل چیز ہے نا کہ کینسر کے اسباب اگر نہیں ہوگا تو ہم بھی کبھی خدا نخواستہ ہے ہمارے کوئی سوری آپ کو قطع کلامی کے ساتھ ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اور اس کی دوا کے حوالے سے گفتگو کر لیجیے گا تاکہ آپ مفصل گفتگو کریں. تو اس کے اسباب کیا ہے نا, اسباب جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے جس پر ایک ایک پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ سیریز وائز سلسلہ ہے. ایک جو سبب, اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, ایک سب سے بڑی ریسرچ کی سائٹ ہے جو سب بڑے بڑے آرٹیکلز آپ کو ملیں گے, یہ NCBI www.NCBI, یہ دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے. ملینز ریسرچ, پوری دنیا میں جو ریسرچ ہے وہاں آپ کو ملے گی. ملینز آرٹیکلز موجود ہیں اور سائنٹیفیکل بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ریسرچ موجود ہیں. یہ گورنمنٹ کی, امریکہ گورنمنٹ کی سائٹ ہے NCBI, وہاں جا کے آپ دیکھ لیں. وہاں آپ دیکھ لیں, جا کے لکھیں ایبورشن اور ایبورشن کے ساتھ لکھیں کینسر, کہ ایبورشن اور کینسر کا کیا ریلیشن ہے. دیکھیے ایک وجہ جو ہے ایبورشن آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایبورشن حدیث پاک میں ہے, قرآن نے بھی منع کیا ہے کہ یہ قتل کے برابر گناہ ہے, قتل کے برابر گناہ. آپ اپنے بچے کو قتل کر رہے ہیں. ہاں یہ ایسے دیکھیے, وہ ہم اسے جاہل کہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, ہاں زندہ. لیکن ایبورشن کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرح بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتے ہیں, یہ دیکھیے ماڈرن جہالت ہے. ہاں ماڈرن جہالت کہتے ہیں کہ بھائی ہم پرو چوائس ہے, ہماری مرضی. ایک پرو لائف بن گئے اور ایک پرو چوائس. کتنے نیک ڈاکٹر جو ہیں ہمارے وہ اس گناہ میں شریک ہیں. یہ قاتل کے برابر گناہ ہے. لہذا ڈاکٹر حضرات اگر واقعا دیندار ہیں, انہیں خوف خدا ہے, کہیں کہ بھئی ہم پرو لائف ہیں, ہم نہیں قتل کریں گے, ایبورشن نہیں کریں گے. الحمدللہ آپ کو یہ حق ملتا ہے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کتنے گناہ, ظاہر اس کا کفارہ ہے اگر آپ نے کسی بچے کو مارا ہے, قتل کیا ہے ایبورشن کے ذریعے سے, کہ جناب ہماری چوائس ہے. یعنی یہ خدا سے بغاوت ہے. جب خدا سے بغاوت کریں گے تو خود آپ کے سسٹم بھی آپ کا باغی بنے گا, کینسر ہوگا. ایبورشن سے, جو ایبورشن خواتین کراتی ہیں, بہت زیادہ خطرہ ہے کہ انہیں کینسر سیل ڈیولپ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ قاتل بن رہی ہیں, اپنے اولاد کے قاتل بن رہی ہیں. اللہ اکبر. یا پھر جو ہے یہ پلز کھاتے ہیں کہ بچہ نہ ہو, وہ پلز بھی جو ہے کینسر کا سبب ہے. آپ جا کے ریسرچ کریں, یہ کام نہ کریں. اللہ اکبر. دیکھیے آج یہ ماڈرن جہالت اسے کہیے کہ کیسے برین واش کیا جاتا ہے. اولاد بندے خدا نعمت ہے. قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی نعمت ہے, آخرت میں بھی نعمت ہے. ہاں وہ کہتے ہیں 2 بچے اچھے, وہاں پر ہم گئے, ایک جگہ لکھا ہوا تھا 2 بچے اچھے, نیچے کسی نے لکھا تھا زیادہ بچے اچھے ہمارے نبی سچے. رسول خدا کہیں کہ اولاد زیادہ کرو, دنیا میں بھی نعمت ہے, آخرت میں. ہم جناب کے 2 بچے, یعنی خدا نعمت دے رہا ہے اور ہم اس نعمت سے کفر کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جس نے ایپل بنایا ہے, جو ملٹی ملینر بلینر بن گیا, آدمی کون تھا؟ اس کے ماں باپ نے اسے کچرے میں پھینک دیا تھا. ہاں جی, انہیں نہیں پتا کہ یہ بچہ جو ہے اتنا بڑا سائنسدان بنے گا کہ بلینر ہے. ہاں تو ایک بچہ جو آ رہا ہے, آپ اسے روک رہے ہیں پل کے ذریعے سے, نعوذ باللہ اسے قتل کر کے. تو آپ کو نہیں معلوم کہ وہ بچہ ممکن ہے کہ ایسا بخت لے کر آئے کہ وہ بھی ملینر ہو, آپ بھی ملینر بن جائے. اور دنیا میں بھی بچہ ایک قیمتی ہو سکتا ہے, اور آخرت میں اگر بچے کی نیک تربیت کی تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ مر گئے, یہ صدقے جاری ہے, نماز پڑھتا رہے گا, آپ کو وہاں ثواب ملتا رہے گا, نیک کام کرتا رہے گا. یعنی اولاد دنیا آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے ترقی کا. اب مثلا ہم آپ کو بتائیں گے, ایک ہمارے دوست ہیں, پہلے غریب سے آدمی تھے, جب اس کی اولاد نہیں تھی, اس نے ماشاءاللہ اس طرح سے پلانے کی, اس وقت اس کے 22 بچے امریکہ میں رہ رہے ہیں, 22 بچے ہیں. پہلے ایک چھوٹے فلیٹ میں رہ رہا تھا, اب ملٹی ملینر نہیں ملٹی بلینر بن گیا. مین پاور کی آج بھی جو ہے قادر ہے. اس نے سارے بچوں کو پروگرامنگ سکھائی ہے. پروگرامنگ آپ کو پتا ہے کہ خوب پیسہ ہے, اور باقی کو ریئل اسٹیٹ میں ڈالا ہوا ہے. پورا ایک امریکہ کے شہر کا ایئرپورٹ خریدنے والا تھا وہ. یہ اولاد کی برکت ہے. اولاد پیدا کریں, اس کی پلاننگ کریں. آپ بچے کو قتل کر رہے ہیں, آپ پل کھا کے بچے کو روک رہے ہیں. اور یہ برین واش ہے نا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کے, حالانکہ جب عورت بچہ دیتی ہے اس کی ساری بدن کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں.
بالکل نئی جوان بن جاتی ہے, ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں. یعنی اللہ کا نظام یہ ہے, اللہ کا سسٹم یہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا یہ جو پل لوگ کھاتے ہیں, سائنٹیفیکل ثابت ہے اس سے کیا ہوتا ہے, کینسر کے سیل ڈیولپ ہوتے ہیں. اور دوسرا ظلم جو ہے, چلو بچہ تو پیدا ہو گیا, اب بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, ماں کے پاس دودھ پہلے آ جاتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے رزق سے نہ ڈرو, رازق میں اللہ ہوں. ہاں جی, خدا بندوبست کیا ہے, خدا نے قرآن میں کہ رزق کی وجہ سے بچے کو قتل نہ کرو. آج جناب یہاں یورپ میں تو کوئی رزق کی بات ہی نہیں ہے, ہر بچے پہ آپ کو سوشل سیکورٹی بھی ملتا ہے, پھر بھی لوگ جو ہے بچوں کو جناب کے بچے نہیں پسند کرتے. یہ برین واش کر کے وہ کام کیا جا رہا ہے جو خلاف قرآن و حدیث سے. نبی پاک فرماتے حتیٰ کہ بچہ اگر پیدا بھی نہیں ہوا, گر بھی گیا 1-2 مہینے کے بعد, تو بھی آپ کو اجر ملے گا. جو بچہ مر بھی جاتا ہے قیامت کے دن والدین کے لیے شفاعت کرتا ہے, وہ تو گناہ گار نہیں, وہ کہتا میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ نہ آئے. تو یہ ایک برین واش. چلو بچہ ہو بھی گیا, اب دوسرا ظلم کیا ہے, یہ بھی برین واشنگ ہو رہی ہے کہ جناب دودھ نہ پلایا جائے بچے کو. یعنی ماں ہے اس کا ایسا برین واش کیا گیا کہ نہیں آپ کی خوبصورتی میں کمی آئے گی, بچے کو جو ہے نا وہ دوسرا پاؤڈر کا دودھ پلائے, یا ماں کمزور ہو جائے گی. بالکل غلط ہے. اب جو آپ یہ بھی ریسرچ ہے, بریسٹ کینسر, پورا جا کے دیکھیں, بریسٹ کینسر کبھی اس عورت کو نہیں ہوتا جس نے بچے کا حق ادا کیا ہے. جو خیانت کر, ماں خیانت کر, ایسا برین واشنگ ہو رہا ہے آج کل جناب. یہ ویسے یہ ماڈرن جہالت جو ہے وہ جناب کی خوبصورتی کا مجھے سب غلط ہے. اور جو ماں کے دودھ میں چیز ہے وہ کسی دودھ میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے, یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں, یہاں تو پھر بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, یورپ امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے. یہ جو پاؤڈر کا دودھ افریقہ میں گندے پانی کے ساتھ ملا کے پلاتے ہیں, تو دنیا میں ہر سال یہ آپ دیکھیے رپورٹ ہے, خود اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ ہے, ملینز بچے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیچارہ پانی گندا ہے, وہ دودھ میں پوائزن بن جاتا ہے. تو یہ ساری برین واشنگ ہو رہی ہے. تو دودھ اگر آپ نے نہیں پلایا, آپ جا کے دیکھیں, یہ خوبصورتی کے بجائے آپ کو اپنا سینہ کٹوانا پڑے گا, کیونکہ اللہ کے قانون سے آپ نے بغاوت کی. آپ نے معصوم بچے کا رزق جو ہے وہ آپ اسے نہیں دے رہے, ہاں, جو مفت میں اللہ نے دیا ہے, اللہ کے نظام سے بغاوت کر رہے ہیں, تو خود آپ کے اندر باقی سیل پیدا ہی ہونے ہیں. توجہ فرمائیں. یہ 2 بڑے سبب ہیں جو عورتوں میں کینسر ہونے کا سبب ہے, ایبورشن اور دوسرا بچوں کو دودھ نہ پلانا. لہٰذا یہ خود نیچرل آپ پروٹیکٹ خود کو کر سکتے ہیں دودھ پلانے سے. اور ایک اور چیز بھی دیکھیے, جب ماں دودھ پلاتی ہے نا, جو دودھ پلانے والی عورت کو ڈپریشن نہیں ہوگا, ٹینشن نہیں ہوگا. جو فرمائے دیکھ اللہ نے سسٹم کیسے بنایا. جب بچہ سک کرتا ہے, دودھ پیتا ہے, تو برین سے, ماں کے برین سے ایک لیکوڈ نکلتی ہے جو اس کو پیس آف مائنڈ دیتی ہے, سکون دیتی ہے. یہ کتنی نادان خواتین ہیں جو پروپیگنڈا میں آ جاتی ہیں اور خود کو خود ہی اپنے لیے موت کا دروازہ کھولتی ہیں. تو اب آپ نے دیکھا یہ 2 بڑے سبب ہیں. اب اس کے علاوہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے, مگر جو خاص چیزیں میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ کیونکہ سیریز وائز ہے, آگے بھی ہم کو آپ کو بتائیں گے, تو بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے, آپ جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں نا, ہاں جی, اس میں ایک ایسا مادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. ایک جو بہت تیز کیمیکل ڈالتے ہیں دانت ہو جائے, اور فلورائڈ. اب اینٹی فلورائڈ دیکھیے یہاں پر تحریک چل رہی ہے. اب دیکھیے پروٹیسٹ کے فلورائڈ بند کر. اب جو نئے سسٹم آ رہے ہیں, ہم کینیڈا میں گئے تو ایک جگہ پانی میں فلورائڈ تھی, اب وہ بند کریں تو فائدہ نہیں ہے. فلورائڈ ایسی چیز ہے کہ وہ نیچے جم جاتی ہے, یا تو پورے ان کو پائپ بدلنے پڑیں گے, مشکل. لیکن ابھی جو نئی پائپنگ اس میں فلورائڈ نہیں ڈال رہے ہیں, کیونکہ فلورائڈ یہ پہلے کسی نے تحقیق کی تھی, بندے خدا نے پی ایچ ڈی کیا تھا کہ فلورائڈ دانتوں کو طاقتور کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ حافظے کو کمزور کرتی ہے. تو دانت سے زیادہ تو قیمتی حافظہ ہے, اور یہ کینسر کا سبب ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ جا کے فلورائڈ کے ساتھ لکھیں کہ کتنی کمپین چل رہی ہے یہاں پہ امریکہ میں, آسٹریلیا میں, ہر جگہ کے فلورائڈ بند کرو.
اور فلورائڈ کیونکہ یہ پانی میں بھی ڈال رہے ہیں، فلورائڈ پانی میں بھی ڈال رہے ہیں اور پیسٹ میں بھی ڈال رہے ہیں. ابھی ایسی پیسٹ آپ کو ملے گی جس میں فلورائڈ نہیں ہوگی. اور وہ کیمیکل جو استعمال کر رہے ہیں کہ دانت بہت چمکاتے ہیں، وہ بھی کیمیکل ہے. اس کا بھی نقصان یہ ہے کہ آپ پھر یا تو بہت زیادہ کلی کریں آپ، اگر یہ کہیں اویلیبل نہیں ہے تو، ورنہ اگر تھوڑا حصہ بھی رہ گیا تو حافظے کو بھی نقصان دے گا اور کینسر کا بھی سبب ہوگا. فلورائڈ بھی، اور جو بہت وائٹنس کے لیے استعمال، ان لوگوں کو بہت زیادہ کچھ ذرہ بھی رہنے نہ پائے. اب دیکھیں اس کے مقابلے میں طب اہل بیت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال کرتے تھے؟ مسواک عراق. الف رے الف کے عراق. یہ مسواک عراق کیا ہے؟ یہ اصل مکے میں ہوتا تھا، لیکن ہمارے پاکستان لوگوں نے کلٹیویٹ کیا ہے. اب مکے میں پاکستان سے جاتا ہے، مکے کے نام سے مگر پاکستان میں ہی سے جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے وہ پاکستانی جو ہے ذرا تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اور جو اصل عراق کا یعنی مکے کا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، مکے مدینے کا ہوتا ہے. آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، کوئی دنیا کا پیس اس کے مقابلے کا نہیں ہے. یہ سائنٹیفیکل بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں. آپ کو دانت میں درد ہے نا، وہ مسواک استعمال کریں، نبی پاک نے استعمال کیا، آپ کا درد چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. دانت میں بدبو ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو استعمال کریں. چیزیں سب وہ طب اہل بیت میں انشاءاللہ بتائیں گے، بہترین چیز ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اب دیکھیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ٹیسٹ پہ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے کلی صحیح اس کا رہ گیا کچھ مواد، جلدی ہم چلے گئے اوپر کھانا کھا لیا تو وہ جناب کینسر کا سبب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے کلورین جو پانی میں ڈال رہے ہیں، یہ بھی آپ جا کے ریسرچ کریں، یہ بھی کینسر کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اب ایک لمبی لسٹ ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ بیان کریں. جو بھی کیمیکلز آپ یوز کر رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں، کیمیکل جو بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ سائنٹیفیکل ثابت ہے کہ جتنے کیمیکل ہیں یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں جی. وہ کینسر کا سبب ہے. حتیٰ کہ اب آپ دیکھیے یورپ میں بڑی بڑی دکانوں میں دیکھیں، چھوٹے ٹماٹے، چھوٹے آلو لوگ لے رہے ہیں، ڈبل قیمت میں لے رہے ہیں، وہ آرگینک ہیں. یعنی کیمیکل اگر زمین میں بھی ڈالا جائے نا، اور اس سے جو سبزی نکل رہی، پھل نکل رہی ہے، وہ بھی کینسر کا سبب ہے. اب دیکھیں آرگینک، اب ہر جگہ آرگینک، پورے یورپ امریکہ میں لوگ آرگینک کھانا کھا رہے ہیں. خود ہمارے ایک دوست یہیں انگلینڈ میں ہیں، اکثر ان کے بچے بیمار رہتے تھے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو اگر آپ چاہتے ہیں نا بیمار نہ ہو تو آپ آرگینک چیزیں لینا شروع کریں، یعنی کیمیکل نہ ہو، کیمیکل سے سبزی نہ بڑھی. تو ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ جب سے مولانا میں نے، تھوڑے مہنگی ہوتی ہیں چیزیں آرگینک یہاں پر، جب سے میں نے وہ استعمال کی ہیں تو میرے گھر سے بیماری بالکل نکل گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بہت ہے. اب ہم جو ڈائریکٹ کیمیکل دیں گے، جیسے پریزرویٹو، بسکٹ کی عمر جو ہے وہ جناب 1 سال ہو گئی، دودھ کی عمر 1 سال ہو گئی. ہاں اب پریزرویٹو کیا کرتا ہے، اس چیز تو اس کی بڑھا دیتے ہیں، جو کھانے والی چیز کی عمر بڑھ جاتی ہے، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. ظاہر پریزرویٹو سے بیماری ہی بیماری ہے. جتنے اسے اپنے پروڈکٹ کی فکر ہے، انسان کی پیسے کے چکر ہے نا، یہ سارا پیسے کا چکر. پیسے کمائیں گے، پیسے تو کما رہے ہیں، تو اس پروڈکٹس کی جو کھا رہے ہیں اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، بندہ جو کھاتا ہے اس کی عمر. تو اب دیکھیے آج ہم نے ایک چپس خریدے، میں نے دیکھا اس چپس کے اندر 12 جو ہے نا وہ کیمیکل، ایک چپس جو ہم کھا رہے ہیں، تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ 10-20 سے زیادہ کیمیکلز روزانہ کھا رہا ہے. جی بالکل. تو اس میں جو ہے انسان بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کینسر بڑھ رہا ہے، ہارٹ اٹیک بڑھ رہا ہے، اور بہت ساری بیماریاں. تو یہ مہربانی کر کے اگر آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے، بچوں کی صحت کا خیال ہے، تو پہلا کام یہ کریں کہ اسٹاپ کیمیکلز، نو کیمیکلز. کیمیکلز آپ نے ختم کیے، آپ 10-20 سال آپ کی عمر زیادہ ہوگی. ہاں جی. اور اچھی لائف. اب یہ چائنا اور پھر امریکہ بھی شامل ہوا، انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ کون سے لوگ ہیلدی رہتے ہیں زیادہ دنیا میں، پوری ریسرچ ہوئی کہ اور کون سے لوگ جو ہیں جلد مر جاتے ہیں جی اور ہیلدی نہیں رہتے. تو 1-2 ممالک میں بتایا کہ لوگ 50 سال میں مر جاتے ہیں. جی جیسے ہمارے ممالک میں پاکستان ہو، ہندوستان، پاکستان پھر بھی چل جاتے ہیں آگے. 50 سال میں لوگ مر جاتے ہیں. ہاں پھر ان کا فوڈ دیکھا تو وہ فوڈ کیا پوائزن ہے، اتنا تلن، اتنا جلن، اتنی چیزیں کیمیکلز کھاتے، 50 سال میں بندے مر جاتے. پھر مومنین کا علاقہ جو ہے وہ نمبر 1 آیا، جو گلگت اور ہنزا یہ علاقہ ہے نا، بلتستان. یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لائف جو ہے 85-90 ایئرس تک لوگ چلے جاتے ہیں.
माशाल्लाह। ایک تو وہاں کا پانی بھی دنیا میں مشہور ہوا، ہنزا واٹر، اس کی نقل بھی امریکہ نے بنائی. تو دیکھا یہاں پر اچھا وہ ایریا جو ایگریکلچر کے اعتبار سے یہ جو ہے انسیکٹ فری ایریا ہے، یہ اللہ کا ایک کرم ہے مومنین پر. وہاں دعائیں ہوتی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. ہاں جی. اور وہاں واقعاً گناہ بھی، ہم بلتستان گئے تو وہاں کرائم ہے ہی نہیں، نہ کوئی قتل ہے، نہ کوئی زنا ہے، نہ کوئی چوری ہے. جیل میں 2-4 لوگ ہیں، اتنا بڑا جیل گورنر نے بنایا، کوئی ہے نہیں. لوگ بڑے پاک صاف ہیں، بڑا پیارے لوگ ہیں، 90% مومنین ہیں. تو ایک سبب انسیکٹ، مجھے یہ کینیڈا میں ایگریکلچر کے ایک PhD ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایک انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ پورے پاکستان میں یہ انسیکٹ فری ایریا ہے. وہاں پر جو کوئی بیج لگایا جائے تو ہم نے وہاں ریسرچ کی تو وہاں کامیاب ہو گئے. یعنی کہ پیسٹیسائڈز یوز نہیں ہوتے، کسی بھی قسم کے کیمیکل اور وہ جو کرتے ہیں اس کے اوپر وہ یوز نہیں ہوتے، یعنی قدرتی چیزیں زیادہ ہیں. تو اب وہاں پر عمر زیادہ ہو. یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے کیمیکلز کم استعمال کرتے ہیں، نیچرل ہے، فروٹ نیچرل ہے، چیزیں نیچرل ہے. تو پہلا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ بالکل اسٹاپ کریں. دوسرا کینسر کا سبب کیا ہے؟ وہ خود ہماری روٹی ہے. ہم روٹی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، کینسر کھا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وائٹ آٹا، جو بھوسی ہم نکال دیتے ہیں نا، فائبر، یہ وائٹ پوائزن ہے. اللہ. ہاں جی. اب وہ پورے دنیا کو یہ یورپ والوں نے، پہلے تو ہمارے جو پاکستان میں یا انڈیا میں وہ بھوسی کے ساتھ روٹی پکتی تھی. ہاں جی. وائٹ آٹا انہوں نے سکھایا، لیکن اب آپ یہاں دیکھیں براؤن روٹی کھا رہے ہیں، ڈبل روٹی سارے براؤن ہیں جی. کہ انہیں پتا ہے کہ یہ پیٹ کی ساری بیماریاں، پیٹ کا کینسر جو ہوتا ہے وہ وائٹ آٹا نہیں ہے، وائٹ پوائزن ہے. اب اس میں آج ریسرچ ہے، مگر نبی پاک کی اتنی پیاری حدیث ہے، کاش ان حدیثوں پر طب پر پہلے کام ہوتا تو ہزاروں لوگ بیماریوں سے بچ جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ایک صحابی نے، اصحابی تھے، چلے گئے، دسترخوان لگ گیا تو روٹی جو تھی وہ وائٹ آٹے سے، یعنی چھان نکال دیا تھا، چھان کے. اب دیکھیے اگر ہم فرض کریے بہت بڑا درس ہے، ہم کہیں چلے گئے کہ وہ اس نے ڈبل روٹی وائٹ رکھ لی تو ہم کہیں گے یار ناراض ہو جائے گا، کھا لو. ہاں جی. وہ نبی پاک جو مجسم اخلاق، ہاں جی، ان کا جملہ دیکھیں، یعنی صحت اتنی اہم انسان کے لیے. نبی پاک میں درس دے، ہم کھا لیتے ہیں بھائی مائنڈ کریں. نبی پاک نے کہا کہ میں نے زندگی بھر وائٹ آٹا یعنی بغیر بھوسی کے نہ کھایا ہے نہ کھاؤں گا. اللہ. نہیں کھایا دسترخوان پہ رسول خدا. ظاہراً میزبان کی بےزتی ہوئی. یہ بتایا، ہمیں درس دیا کہ یہاں آپ کمپرومائز نہیں کریں صحت میں کہ جناب پھر آپ کو کینسر ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے. صحت میں دیکھیں حرام کیا ہے، ہر وہ چیز حرام ہے طب میں. یہ فقہ، لوگوں کو فقہ تو بس ہم پڑھتے ہیں کتاب، اگر فقہ کے قوانین تو علماء پڑھتے ہیں. فقہ کا قانون سے فتویٰ مولوی دیتا ہے یا آیت اللہ دیتا ہے. قانون فقہ یہ ہے کہ جو قانون قرآن سے بنتے ہیں، قرآن کی آیت سے بنتے ہیں کہ جو چیز آپ کے باڈی کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. لہذا نبی پاک نے کہا کہ میں زندگی بھر میں نے وائٹ آٹا یعنی بھوسی کے بغیر، ہاں فائبر کے بغیر آٹا نہ کھایا ہے نہ کھاؤں گا. اور ہم ہر روز کھا رہے ہیں. ہاں جی. الامراض کہتے ہیں بیماریوں کی ماں تو پیٹ ہے نا، وہیں سے بیماری جنم لیتی ہے. یہ جو ہے اسٹاپ کریں تو کبھی آپ کو پیٹ کا کینسر نہیں ہوگا. مولا علی سب سے زیادہ گندم بھی نہیں کھاتے تھے، وہ تو کھاتے تھے جو میں سب سے زیادہ فائبر ہے اور اس میں وٹامن بی بھی زیادہ ہے، حافظہ بھی زیادہ پڑے گا. جو کی روٹی ہے ہی نہیں. مومنین تو زندگی بھر مر جاتے ہیں تو بھی کبھی جو نہیں کھایا ہوتا ہے. اگر آ بھی جائے تو قبلہ کھایا نہیں جاتا. یہ بھی اب پکانے پر ہے. اب ایران میں کیونکہ سلمان فارسی گورنر تھے، یہی چلتا ہے نا، جو بادشاہ کھاتا ہے پھر نیچے رعیت وہی کھاتی ہے. تو وہاں شوق سے جو کی روٹی کھائی جاتی ہے اور بڑی ٹیسٹی بنائی جاتی ہے. اس کے کئی اقسام ہیں. ہاں جی. ہمارے جو کی روٹی زندگی بھر مومن. مولا علی سنتے گے، مولا علی نے کبھی گندم نہیں کھایا. ہاں ہمیشہ جو کھائے. ہم علی علی کہہ رہے ہیں مگر ہم نے کبھی جو نہیں کھایا. اگر جو کھائیں اور بھوسی کے ساتھ کبھی کینسر نہیں ہوگا اور کبھی ہارٹ بلاک نہیں ہوگا. 2 بڑے ڈاکٹر تھے ہارٹ کے ہمارے مومنین نیو جرسی امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ جو کا اتنا فائبر ہے نا جو ہم آپریشن سے صاف کرتے ہیں اتنا ہی صفائی ہو جاتا ہے. اگر بندہ کھائے نا تو کبھی بلاک نہیں ہوگا، کبھی رگوں میں یہ چیزیں کولیسٹرول یہ وغیرہ جو بلاکیج نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھیں پہلے تو یہ آپ گھر سے نکال لیں، وائٹ آٹا لے کر آئیں. اب یہاں تو یورپ میں مل رہا ہے، ہر جگہ مل رہا ہے، براؤن آٹا بھی مل رہا ہے. فل لے لیں نہ کہ ہاف، تاکہ بیماری بالکل ختم ہو. اور دوسرا جو ہے وائٹ شوگر ہے، وائٹ شوگر یہ بھی وائٹ پوائزن ہے.
ہاں جی شوگر. پہلے گڑ اور مستی لوگ کھاتے تھے, اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس میں اللہ نے کتنا فائدہ رکھا. حدیث پاک میں ہے کہ گڑ جو ہے نا 40 بیماریوں کا علاج. بولیے ہاں جی گڑ, اور ہم نے خود تجربہ کیا ہے, گڑ جو ہے 40 بیماریوں کا علاج اگر اس میں کوئی کیمیکل نہ ڈالا جائے. یہ گنے کا رس, گڑ جو گنے سے بنے, کہ شوگر دیکھ چقندر سے بھی ہوتی ہے, وہ شوگر میں اتنا نہیں فائدہ, اصل جو گنے سے بنتی ہے اس کی تعریف حدیث میں. اور خود ہم نے دیکھیے پاکستان میں مچھر زیادہ ہیں, ملیریا بھی زیادہ ہے, تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ بیمار ہو جاتے تھے بچے ملیریا کی دوائیں بھی بہت کھانی پڑتی تھیں, وہ جناب اتنی بڑی ڈھیر ساری گولیاں کھانی پڑتی ہے. تو کسی نے آگے حدیث بتائی کہ جناب یہ بخار کا بڑا اچھا علاج ہے, آپ جو ہے گڑ ٹھنڈے پانی میں ملا 3-4 مرتبہ پلا, وہ جب ملیریا ختم ہو گیا بخار ختم ہو جاتا ہے. گڑ میں یہ فائدہ ہے. آپ بچے کو اگر ہو نا تو یہاں بھی جو براؤن شوگر, البتہ وہ شوگر کین سے بنی ہوئی ہو, وہ آپ بچے کو بخار فوراً ختم ہو جائے گا, دوائی کی ضرورت ہی نہیں, 3-4 مرتبہ آپ لیں. تو آپ دیکھیے کہ طب اہل بیت میں اتنا سمپل علاج ہے, آسان علاج ہے, سستا علاج ہے. اب بخار کے لیے بھی ہم ایک دوائی کیمیکل لیتے ہیں اور کیمیکل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں 20 سائیڈ ایفیکٹ ہے. ہاں جی, تو اب آپ دیکھیے یہ ہمارے کو لائف اسٹائل بدلنا ہوگا. تو بہت سمپل, یہ شوگر کین سے جو گڑ بنتا ہے یا مستی بنتی ہے یا براؤن شوگر بنتا ہے, یہ 40 بیماریوں کا علاج. اگر کبھی بخار ہو جائے آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں, ٹھنڈے پانی میں 3 یا 4 مرتبہ پلائیں گے, بخار بچے کو بڑے کا دور ہو جاتا ہے بغیر کسی دوائی کے. نیچرل طریقے ہیں جو طب اہل بیت میں موجود ہیں. اب انشاءاللہ پریکاشنز اور بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ وقت محدود ہے, انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ابھی ہم مختصر ایک سمپل علاج بتا دیتے ہیں اور ایک طب اہل بیت کی دوا بھی بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ طب اہل بیت جو ہے یہ ہم نے تمام مومنین مسلمین حتیٰ کہ تمام انسانوں کے لیے ہم نے جو ہے یہ طب اہل بیت کے ایجوکیشن جو دروس ہیں فری رکھے ہیں. یعنی پورا اگر آپ کے گھر میں جو بھی بیماریاں ہیں 5 یا 6 خاندان میں, ہم پورا کورس کرائیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس سے پریکاشن اور کیسے علاج کریں. صرف کینسر نہیں, ساری بیماریاں طب اہل بیت سے. تو ہمارا یونیورسٹی کا سائٹ ہے ایلیا یونیورسٹی آف ہالینڈ کا, علی کے بعد اے لگا دیں, eliauniversity.com میں آپ رجسٹر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ موبائل میں بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں. یہ ٹیلی گرام انسٹال کر دیں, واٹس ایپ کی طرح پروگرام ہے, اس میں ہے طب TIB 8 پہلے لکھنا ہوگا طب, اور اس کے بعد طب کے بعد 5 یعنی پنجتن پاک کا طب, 12 یعنی 12 امام کا, 14 معصومین کا, یعنی طب @5 12 14. وہاں جوائن ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب چیزیں بتائی دیں گے, نسخے بتائیں گے, پریکاشن بتائیں گے. اب کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے آج, تو ہم مختصر آسان پہلے نسخہ اور ایک طب اہل بیت کا نسخہ, دونوں طب اہل بیت کے نسخے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے, صبح کے وقت آپ نے یہ مستحب بھی ہے, سنت بھی ہے, ثواب بھی ہے, آپ نے جو ہے جنجر لینا ہے, ادرک جو ہے صبح کو ہنی میں, یا اس کو پیس کے رکھ لیں, مگر 2 دن سے زیادہ پرانا نہ رکھیں, تازہ ہو تو بہتر ہے اس کو, اور آرگینک ہونا چاہیے جنجر ہنی میں. ایک چھوٹا سا چمچ جو ہے نا وہ بچے کو کھلا لیں, خود کھا لیں. ایک تو یہ پریکاشن ہے, کینسر آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا, پیٹ کی بہت ساری بیماریاں نہیں ہوں گی. جنجر میں بہت اللہ نے شفا رکھی ہے, آپ کا حافظہ بھی بہت تیز ہوگا. جنجر کا ایک فائدہ حافظہ بھی تیز ہوگا, بہت سارے اور بھی فوائد ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ جنت میں پہلی چیز جو آپ کو ملے گی وہ جنجر کا شربت ملے گا, جوس ملے گا. یعنی یہ جنجر کھانے والے بوڑھے نظر نہیں آتے, جوان بھی رہیں گے. خواتین کے لیے بھی بہت نسخہ ہے کہ میک اپ کے بغیر آپ خوبصورت رہیں گے, جوان رہیں گے. جنجر کھال کے لیے بھی بہت اچھا ہے, سیل کے لیے بہت اس کے فوائد ہیں. سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس نے جوان رہنا ہے وہ جنجر ضرور صبح کو کھائے, حافظہ بھی بڑھے گا, خوبصورت بھی رہیں گے, کینسر سے بھی بچیں گے. اب پریکاشن ہو گیا یہ, اور کینسر جس کو ہو گیا وہ بھی لے سکتا ہے, وہ صبح شام لے سکتا ہے. اور اس کی جو خاص دوائی ہے جس کو ختم کرنے کی, بہت ساری دوائیں انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے. آج جو دوائی خاص ہے وہ آیت اللہ تبریزیان کے ہاں سے آپ کو ملے گی, اور انشاءاللہ اگر یہ ٹیلی گرام پہ آپ بتائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گی, جو طب 5 12 14 میں, وہ ہے صفائی اہل بیت کی دوا ہے.
یعنی وہی طب انبیاء، طب وحی ہے، سے ثواب والا سے فے الف، طب اس کا نام ہی دوائی کا طب الف صفا ہے. یہ الحمدللہ اس دوا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دوائی دی جاتی ہے الحمدللہ. اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں بغیر کیموتھراپی، بغیر مہنگی دوائیں، بغیر ریڈیولوجی کے الحمدللہ شفا پا چکے ہیں. لہٰذا پوری دنیا میں خدمت ہے. اور پھر یہ کس کا نسخہ ہے؟ اصل تو پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے. کس نے بتایا ہے؟ امام جعفر صادق نے بتایا. جب ایک کافر کو بھی اگر آپ نسخہ دیں گے نا تو وہ بھی جب اس کی زندگی بچے گی تو یا تو مسلمان مومن ہو جائے گا، مسلمان مومن نہ بھی ہو تو وہ عاشق رسول ضرور بن جائے گا کہ یار میری جان جو ہے نا مسلمانوں کے رسول نے بچائی ہے. تو اس میں اقتصادی طور پہ بھی مومنین کا فائدہ ہے. اور انشاءاللہ اس کا ہم نے 1 سال کا بھی کورس ہے. تو اس کے بعد آپ جو ہے دوائی لوگوں کو دے بھی سکتے ہیں، آپ دوائی کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اور مومنین کا بھی فائدہ ہے، پورے انسانیت کا فائدہ ہے. اور اس میں خود ایک تبلیغی پہلو بھی ہے کہ آپ اس سے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 امام پنجتن 5 کا تعارف کرائیں گے کہ ہمارے اہل بیت نے دیکھیے اتنے 100 سال کیا جتنے 100 سال پہلے، کتنی صدیاں پہلے یہ بتلایا. آج کی میڈیسن، آج کی اتنی ایڈوانٹیج، اتنی ترقی سائنس کے باوجود بھی ان کے پاس علاج نہیں ہے. مگر جو لا علاج بیماری ہے اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ محمد و آل محمد کے پاس ہے، اہل بیت کے پاس ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑی تبلیغ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ اور جاری رہے گا. تمام بیماریوں کا علاج ہم قرآن سے اور طب اہل بیت سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ناظرین ہیں نا کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو آپ اپنا ویڈیو اپلوڈ کریں، ویڈیو ہم چلائیں گے. یہ ای میل نوٹ کر لیں، mcr@hidayat.tv، M for mother, C for cat, R for river، mcr @hidayat، ہدایت تو ابھی اس کا اسپیل تو آپ جانتے ہوں گے، دیکھ لیں .tv. آپ اپنا اپلوڈ کر لیں. تو مثلا ایک کیس اگر ہم لائیو لیں گے تو دونوں لائیو ہوں گے. ایک آپ کا اپلوڈ جو ہے شدہ ویڈیو اچھا وہ چلائیں گے اور آپ کو آپ کی بیماری کا علاج قرآن سے اور طب اہل بیت سے بتلائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا. اور انشاءاللہ یہ سیریز کا سلسلہ اسی طرح سے خوبصورت انداز سے آگے چلے گا. بہت شکریہ آپ تمام سامعین اور ناظرین کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ویڈیوز دیکھنے کی حد تک، آج کے اس پروگرام میں دیکھنے کی حد تک شامل ہوئے. اور قبلہ صاحب نے آپ کو mcr@hidayat.tv ای میل کا بھی بتایا. اگر کوئی ویڈیو بھیجنا چاہے تو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس کو شامل کریں گے اور اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. وہ اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کی ایک طرح سے لائیو کال تو نہیں ہے لیکن ریکارڈڈ میسج ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اچھے انداز میں. انشاءاللہ اسی دعاؤں کے ساتھ کہ خداوند بزرگ و برتر ہمیں تمام بیماریوں سے، چاہے وہ روحانی ہوں چاہے وہ جسمانی ہوں، اس سے بچائے اور ہمیں وقت سے پہلے وہ تمام تدابیر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور قبلہ صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.